800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے۔ اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے۔ اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے، انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے، اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہو۔ آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا۔ ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ، بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے وہ آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزوں یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی۔ تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر
आक्रमण होता है, ये सारी बातें क्यों? तुम जब इन सफ़ों को खाली कर दोगे, ये मस्जिदें चीख चीख कर पुकारती हैं अल्लाह की बारगाह में, पल भर में बना ली, शब भर में बना ली मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सके। मस्जिदें बड़ी बड़ी शानदार बना लेना और उसको आबाद ना करना, ये भी तो जुल्म है। आप इन मस्जिदों की हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, इन मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ कमेटियां बनाने से नहीं होती, नमाजों से होती, इसके अंदर तिलावत कुरान से होती है अजीज़ा ने गिरामी। और फिर ये बात उन जालिमों के लिए कि अगर वो हाथ लगाकर मस्जिदों को उखाड़ना फेंकना इसको अपनी ताकत का जरिया समझते हैं तो समझ लो थोड़े दिन की बात। अगर इसी का नाम ताकत है कि इबादत गाहों को मिसमार करके ताकत के तख्त को बिठाया जाए, तो याद रखना बढ़ते 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 तुम्हारा नशा कहीं तुम्हें फिरौन ना बना दे। और अगर फिरौन बन गए तो इंतजार करो, अल्लाह ताला